السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جمعے والے دن کا خاص وظیفہ ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارا دل ہے کہ ہم اپنے سامعین ناظرین کو کھلے رزق کے لیے کچھ چیزیں یا قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ جو سورۃ طلاق کی 7ویں نمبر آیت ہے اس کا ذکر کریں کہ اس کو وہ پڑھ کر خدا پاک سے کچھ مانگیں، اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات صحابہ کو دی ہے ان کی روشنی میں ہم عمل کو کرنے والے بنیں، کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اور یہ کہ بندے کے لیے صرف وہ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے بندے کو کم سے کم جو دعا ہے وہ تو ضرور کرنی چاہیے۔ استغفار کے لیے حضور پاک نے فرمایا وہ کرنا چاہیے، اور خدا پاک کی جو تسبیح ہیں، جیسے ایک صحابی کے فرمایا کہ تنگی تم پہ بہت ہے تو تم یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ سنت اور فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان پڑھنے کے لیے آپ نے اس کو بتایا تھا، اور اس کی برکت سے اس کو تھوڑے سے ٹائم میں وہ خوشحال ہو گیا تھا۔ اور یہ کہ کسی اور کو آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہی گھر میں جاؤ تو خدا کہتا ہے کہ گھر میں جب داخل ہوا تو سلام کیا کرو، تو اس کے لیے آپ نے فرمایا تھا تسمیہ پڑھو اور مجھ پہ درود پڑھو اور سورۃ اخلاص پڑھو اور اونچی آواز میں کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی ہو نہ ہو فرشتے اس کے جواب میں باقاعدہ جواب دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سورۃ طلاق کی جو آیت ہے اس کو میں اب تلاوت کرتا ہوں، آپ سنیں اور اس کو یاد کر لیں، اور اس کو رات کو ضرور پڑھیں۔ اور اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ یہ اللہ کا کلام یہ کہتا ہے کہ جس پر ومن قدر علیہ رزقہ، جس پر کچھ اندازہ کر دیا جائے، کچھ محدود کر دیا جائے رزق اس کا، فلینفق، پس چاہیے کہ وہ خرچہ کرے، مما آتاہ اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کیا کرے جو اس کو اللہ نے دیا ہے۔ اور اس کے لیے یوں آتا ہے کہ گھر والوں پہ بھی خرچہ کرو، یہ بھی صدقے کے برابر ہوتا ہے، اور جو کو سوالی آ رہا ہو تو اس کو بھی کچھ دیا کرو، اور کچھ نہ کچھ دینا ہی۔ اور اللہ پاک کسی بندے کو جتنا اس نے اس کو دیا ہوتا ہے اسی میں سے اس بندے کو اتنا آزماتا ہے یا تکلیف دیتا ہے، اور یہ قرآن میں کہہ چکا ہے کہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ خدا نہیں آزماتا۔ ان قریب سیجعل اللہ، ان قریب اللہ بنا دے گا بعد عسر یسرا، بعد اس تنگی کے آسانی، اور آسانی کو ڈھونڈنے والا بھی بنے اور کچھ کوشش بھی کرے، اور حلال کی جستجو ہو، کہ کیونکہ حلال پہ ہی اگلے جہان کے اعمال کا دار و مدار ہے، اور اس پہ جنت اور آخرت کی ابدالآباد کی زندگی کو ون کرنا ہے، جیتنا ہے۔ تو یہ تھوڑے سی آزمائش کے لمحے ہیں، اور وہاں پہ ان کو ضائع کرنا سمجھو کہ اگر رزق کی تنگی، ایسے تنگی کو فراخی کو بنا دیا جائے کہ وہ رزق بھی حرام ہو تو پھر بندہ نقصان میں چلا جائے گا اور بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ اور اس لیے حضور پاک نے وارننگ دی تھی کہ قرب قیامت میں بندے یہ نہیں دیکھیں گے کہ رزق حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، ان کی جستجو ہوگی کہ جیسا بھی ہے آئے، حلال آئے یا حرام آئے۔ لیکن مسلمان کے لیے شرط ہے کہ وہ یہ کوشش میں ہوتا ہے کہ تاکہ اس کے اعمال و عبادات جو ہیں وہ قیمتی بن جائیں، وہ حرام سے بالکل نہیں بنتے۔ تو ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کریں۔